بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج اس اصطلاح کے ساتھ میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، وہ ہے جو مریم نواز شریف صاحب لندن واپس جا رہے ہیں اپنے دیش، اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سامنے رکھوں گا۔ اس کے بعد بشریٰ بیگم نے عمران خان کے بارے میں کیا کہا، اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو انتظار حسین پچودا صاحب واپس آ چکے ہیں، اس کے بارے میں بھی کیا واقعہ ہوا، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، کیا ان کو کس چیز کی وجہ سے جیل کے اندر رکھا گیا یا اغوا کیا گیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے بعد ایک ٹرانسجنڈر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ کا معاملہ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اور سب سے اہم اور امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ یہ حکومت بالکل ہی فارغ ہو چکی ہے۔ IMF کا جو قرضہ ہے وہ یہ چکا نہیں، اور جو شرط رکھی تھی وہ ان پر پورا نہیں اترے، اور یہ ان لوگوں کو دھاسا دے رہے ہیں، ایک قسم کی ایک دلاسا دے رہے ہیں کہ بالکل سیٹ ہے، ہر چیز بالکل اوکے ہے، اور آپ یہ دلاسا بالکل ہی نہیں چلے گا۔ میں آپ کو سیدھی سی بات بتا رہا ہوں۔ چلے اپنی اہم خبروں کی طرف واپس چلتے ہیں۔ اہم خبر یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحب اپنے گلے کے انفیکشن کے لیے لندن اپنے دیش دوبارہ واپس آ چکے ہیں۔ ان کا بیماری کی نوعیت یہ ہے کہ ان کا علاج کسی بھی پاکستان کے ہسپتال کے اندر نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ایک چیز میں ڈیٹیل سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ ملک ان کا جو خاندان ہے کب ہمارے پاکستان کے اوپر مسلط ہوا، کب یہ وزیر اعظم بنے، پرائم منسٹر بنے، وزیر اعلیٰ بنے، صدر بنے، یہ ساری ڈیٹیل 4 دہائیوں سے، پاکستان کے 4 دہائیوں سے یہ وزیر اعلیٰ پنجاب، پرائم منسٹر، صدر بنتے رہے ہیں۔ میں آپ کو سامنے کب بنے ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 1981 کے اندر وزیر خزانہ پنجاب لگے تھے میاں نواز شریف صاحب، ٹھیک ہو گیا۔ 1981 کے اندر یہ وزیر خزانہ لگے تھے میاں صاحب۔ میں بات کو یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ 1985 کے اندر یہ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب لگے ہیں میاں نواز شریف صاحب۔ 1988 کے اندر یہ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب لگے ہیں۔ 1990 کے اندر یہ پرائم منسٹر بنے ہیں میاں نواز شریف صاحب۔ 1997 کے اندر یہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں شہباز شریف صاحب۔ یہ پہلے جو وزیر اعلیٰ بنے تھے نا شہباز شریف صاحب، وہ 1997 کے اندر بنے تھے، یاد رکھتے ہیں نا یہ تاریخ۔ 1981 سے یہ تاریخ یاد رکھتے ہیں نا۔ 2008 کے اندر یہ پھر وزیر اعلیٰ بنے شہباز شریف صاحب۔ 2013 کے اندر یہ پرائم منسٹر بنے تھے نواز شریف صاحب۔ 2013 کے اندر یہ وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف صاحب۔ یہ وزیر اعلیٰ کس کے تھے؟ پنجاب کے تھے، یاد رکھتے ہیں نا۔ 2022 کے اندر یہ PDM کی یہ حکومت آئی تھی، تب یہ وزیر اعظم تھے شہباز شریف صاحب۔ 2024 کے اندر یہ وزیر اعلیٰ مریم نواز ہے، اور 2024 کے اندر ہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں۔ ان تاریخ کے اندر 1981 سے سمجھو 20 یہ اور 24 یہ ہو گئے، کتنے 44 سال یہ پنجاب کے اوپر، پورے پاکستان کے اوپر اتنی حکومت کر رکھی ہے کہ ان کی پنجاب کے اندر اتنی علاج کی سہولیات مہیا نہیں ہے کہ ان کا کسی اسپتال کے اندر علاج ہی نہیں ہو سکتا۔ ایون شوکت خانم کے اندر بھی ان کا علاج نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچیں، آپ کی عقل دھنگ رہ جائے گی۔ 44-45 سال یہ پنجاب کے اندر یہ کیا کرتے رہے؟ حکومت کرتے رہے ہیں۔ ان کی علاج کی نوعیت یہ ہے کہ یہ لندن جا کے وہاں پہ اپنا علاج کروا رہے ہیں، نہ کہ پاکستان کے اندر۔ جوان آپ نے ایک مووی دیکھی ہوگی جہاں پہ وہ اپنا بیانات دے رہا ہے کہ جہاں کے اسپتالوں کے اندر ہر چیز فرسٹ کلاس ہر چیز دی ہوگی ہے۔ تب انہوں نے کہا میں کھڑا ہوں، گولی مارو، گولی ماری، اس کے اندر وہیں اس کا علاج ہوا نا اسپتال کے اندر۔ کیا ہوا تھا؟ سیٹلمنٹ ہوئی تھی نا۔ اس کا جو پرسنل سیکرٹری تھا وہ کیا کہہ رہا تھا کہ اس کو یہاں کیوں لے آئے ہو، یہاں پہ تو کوئی چیز مہیا ہی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ ہمارے اوپر 45 سال سے حکومت کر رہے ہیں، انہوں نے اقتدار کسی جگہ جانے ہی نہیں دیا۔ کسی نہ کسی ایئر کے اندر یہ پرائم منسٹر، PM، صدر بنتے رہے ہیں لازمی طور پہ۔ ان کی اولادیں تو 7 اولادیں، ان کی جو نسلیں ہوتی ہیں نا وہ تو سنور چکی ہیں، لیکن ہماری پنجاب کے اندر، ہمارے دوسرے صوبے کے اندر کیا اس طرح کی کوئی فیسلٹیز مہیا نہیں ہیں کہ ہمارے جو سرکاری خود ہسپتالوں کے اندر جاتے ہیں وہاں پہ ایون جو صفائی کا نظام ہے وہ بہتر تک نہیں ہوتا۔ یہ ان کا علاج کیا کرائیں گے؟ یہ ان کی تو خود کی جو 7 نسلیں، جو آنے والی نسلیں دیکھیں، شہباز شریف صاحب تھے، ان کا حسن نواز، یہ سارے ان کی جو اولادیں تھیں وہ ساری تو سنور چکی ہیں۔ نواز شریف صاحب، مریم نواز، ان کی جو خاندان کی جو پیچھے والی آنے والی پشتیں ہیں وہ تو سنور چکی ہیں، لیکن ہماری پشتیں ایک جیسے ہم نے کیڑے مکوڑے سمجھا ہوا ہے، جیسے اس نظام کو اس نظام کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک کیڑے مکوڑے ہیں اور ان کو تو ہم مانتے ہیں۔ یہ صرف بس کیا کرتے ہیں، جب MNAs بننے کی باری آتی ہے تب جا کے یہ لوگ
یہ وہاں پہ جا کے ہاتھ بنے کرتے ایسے ہی معصوم بن کے رہتے ہیں. جیسے اگر جب یہ دیکھے نا کہ کوئی ایم این اے آپ کے ساتھ معصومیت کے ساتھ بات کر رہا ہے نا، تو سمجھ جائیں یا تو الیکشن کا دور ہے یا تو ان پر کوئی مصیبت آن پہنچی ہے کہ جب وہاں پہ عوام کھڑی ہوئی ہے. یہ میں آپ کو 100% شورٹی کے ساتھ یہ آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. یہ انہوں نے پنجاب کا اتنا بیڑا گھر کر رکھتے، اتنا قرضہ لے لیا ہے. قرضہ لینے کے بعد ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں ہم قرضہ IMF کا چکا سکیں، ورلڈ بینک کا قرضہ اتار سکیں، اتنے پیسے نہیں ہیں. یہ 44 سال سے ہماری نسلوں کے اوپر یہ ہماری حکمرانی کرتے رہے ہیں. جیسے فرعون تھا نا، وہ حکمرانی کیا کرتے تھے، جیسے یہ انہوں نے اقتدار کسی جگہ جانے نہیں دیا. اپنا جو پرائم منسٹر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، یہ تو اقتدار ان کے پاس تھا ہی تھا. کبھی یہ مملکت کے اندر آتے تھے، کبھی یہ وزیر خزانہ بن رہے ہیں، کبھی یہ داخلہ بن رہے ہیں، کبھی کیا کچھ بن رہے ہیں، کبھی ان کے رشتہ دار بن رہے ہیں، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے. مطلب ایک طرح سے پنجاب کو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ ایک غریب لاوارث قوم سمجھا ہوا ہے، جو پنجاب اتنی لاوارث ہو چکی ہے کہ ان کا جو پورا خاندان ہے وہ لندن کے اندر، انگلینڈ کے اندر، سعودیہ کے اندر جا کے علاج کروا لیتا ہے. پاکستان کا عام سویلین جس کے آپ پہ ووٹ پر آئے ہو، لیکن ابھی تو نہیں آیا، ابھی تو آپ فارم 47 کے اوپر آئے ہو، ابھی بھی آپ کا علاج نہیں ہو رہا ہے. خدا کا خوف کریں، یہ دنیا فانی ہے. اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے یہ دنیا فانی ہے، آپ نے ایک دن گزر جانا ہے، مر جانا ہے. فرعون تھا، نمرود تھا، شداد تھا، جس نے کہا تھا کہ یہ جنت میری ہوگی، اس پہ میں ہزاروں سال رہوں گا. کیا ہوا؟ پہلا قدم رکھا، مر گیا. آپ نے بھی مر جانا ہے، ہر کسی نے مر جانا ہے. یہ نام رہے گا تو اللہ کا نام رہے گا. لیکن جو تاریخ یاد رکھے گی نا، آج دیکھیں کس کس لوگوں کو تاریخ یاد رکھ رہی ہے. حضرت عمر فاروق، عدل کا نظام قائم تھا. حضرت ابوبکر صدیق، عثمان. ایون میں آپ کو ترکیوں کی بات بتاتا چلوں، جو آپ کے اب یہ ڈرامے مشہور ہیں، ارطغرل، اس کے بعد عثمان ہو گئے، یہ سارے جو مشہور ہیں، انہوں نے کیا عدل نہیں کیا، کیا انصاف نے علیحدہ سلطنت عثمانیہ بنا دی. صرف ایک بندے نے، عثمان اور ارطغرل، اس کا بیٹا عثمان، اس نے پوری ایک سلطنت قائم کر دی. انہوں نے اس کی 7 پشتیں مل کر ایک سلطنت قائم نہیں کر سکے، ایک صحت کی سہولیات ان کو مہیا نہیں کر سکے. کچھ شرم کرے، کچھ حیا کرنا چاہیے. یہ عوام ایک کیڑے مکوڑے عوام نہیں ہیں، ان کا کچھ تھوڑا بہت تو خیال کریں. اگر آپ کے دل کے اندر 19-20 کا بھی کچھ حیا ہے یا کچھ احساس ہے ان لوگوں کے لیے، وہی کر لیں. انتظار حسین پنجوتا صاحب بازیاب ہوتے ہیں. اٹارنی جنرل نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ کل یہ بازیاب ہو جائیں گے. اکارڈنگ ٹو پولیس کے بارے میں یہ بتا، انہوں نے کہا کہ ایک گاڑی آئی، ان کے ساتھ ہم نے مقابلہ کیا اور یہ بندہ ہم نے بازیاب کرا لیا اور اس کا نام بھی ہم نہیں جانتے. اس کے بارے میں میری 3 رائے ہیں. 3 رائے سے مراد یہ ہے کہ ایک جو رائے ہے نا، یا تو یہ سارا ڈرامہ پورا ایک جو واقعہ ہوا یہ پورا ڈرامے پر مشتمل ہے، کہ ایک یہ جو میں آپ پہلے بیان کیا کہ ہم نے اس کے ساتھ مقابلہ بازی کی اور وہ تو بھاگ گیا اور اس کو ہم نے بازیاب کرا لیا. اچھا، دوسرا واقعہ شاید واقعی میں نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کیونکہ انسان ہے کبھی کبھی نہیں پتہ ہوتا. یا تو انہوں نے ساری گیم پوری گیم ایک پاسا پلٹ دیا ہے. پاسا اس طرح پلٹا ہے کہ خود اغوا کرا کے. اچھا، انتظار حسین پنجوتا صاحب سے مانگا کیا ہے؟ صرف تائیوان 2 لاکھ کروڑ کا، بس. اس سے پورا ایک جو سیگمنٹ ہے نا، اس سے لگتا کیا ہے؟ اس پورے واقعہ سے آپ کو کیا محسوس کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی کل کو آپ کو اٹھا کے لے جائے بے نجائز، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا کون سی ایسی چیز ہے کوئی مددگار ثابت ہوگی؟ وکیل نہیں، وکیل نہیں ہوں گے. وکیل تو خود اغوا کار ہیں، جو اغوا کیے ہوئے ہیں وہ تو خود ایک وکیل ہے. انتظار حسین پنجوتا صاحب کو اغوا کیا ہوا ہے، وہ ایک وکیل ہیں. کس کے پاس جائیں گے؟ کس سے جا کے فریاد کریں گے کہ ہمارا بیٹا نااہل ہے، اس نے کوئی قتل نہیں کیا، اس نے کوئی ڈکیٹی نہیں ماری، اس نے کچھ بھی نہیں کیا؟ کس سے جا کے فریاد کریں گے؟ سپریم کورٹ سے جو 10-10 لاکھ کے آپ کے اوپر وہ بیانہ دے رہی ہے کہ 10 لاکھ دیں گے تب جا کے آپ کا کورٹ کے اندر وہ ہوگا، پیشی سنی جائے گی. غریب کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے. کس چیز سے جا کے دعویٰ کریں گے؟ کس عدالت سے جا کے؟ کیا ججز کے پاس پتہ ہوگا کہ یہ بے قصور ہے یا اس قصور بار نہیں ہے یا قصور واقع اس کا ہے؟ کیا جج جا کے پتہ کرے گا؟ وہ اس کی جا کے انکوائری کرے گا؟ اس نے تو اپنا فیصلہ سنانا ہے. کیا کوئی پیش کرے گا؟ کیا چیز پیش کرے گا؟ وکیل خود جیلوں کے اندر ہے. یہاں پہ کوئی چیز سرکشت ہے ہی نہیں، سیدھی سی بات. آج ایک پوسٹ دیکھی کہ جس میں ٹرانسجنڈر کے ساتھ اس کی جا کے ننگی ویڈیو بنائی، اس کے اندر لکھا ہوا تھا اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور، جہاں پہ میں پڑھتا ہوں باقاعدہ. آپ نے میری یہ شرٹ کے اندر بھی دیکھا ہو.
اس سے دو چیزیں آپ کو، میں اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر پڑھتا ہوں، میں آپ کو اس کا خود کا نچوڑ بتا دوں، جہاں پہ تعلیم کم اور ریلیشن شپ بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اگر میں نہ پڑھتا ہوتا تب میں آپ سے یہ بات کہہ دیتا کہ اچھا یہ چیزیں ہیں۔ میں خود کیونکہ ایکسپیرینس کرتا ہوں، اگر ایک جگہ سے ڈپارٹ ہو تو ہمارا، میں بتاؤں نا، ڈفرینٹ جگہ پہ ہم جاتے ہیں، کیونکہ کمبائن کلاس بھی ہیں ہماری دوسری جگہوں پہ، تب بھی ہم جاتے ہیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں جہاں پہ ریلیشن شپ بہت زیادہ ہے، تعلیم کو لوگ فوکس بہت ہی کم کرتے ہیں۔ میں تقریباً 3 یونیورسٹی کے اندر گھما ہوں، میں آپ کو سیدھی بات، ایک نمل کے اندر، وہاں پہ کچھ تھوڑا بہت تھا، ٹھیک ہو گیا، دا یونیورسٹی آف فیصل آباد جہاں پہ میں پہلے پڑھتا رہا ہوں، تو وہاں پہ کہ جو ہاسٹل ہے نا، پڑھتا تو نہیں رہا لیکن جہاں پہ میرا ہاسٹل ہے وہاں پہ ڈائریکٹ وہاں پہ میری نگاہ جاتی تھی، جب ہم چھت کے اوپر جاتے تھے ہوا شوا کھانے کے لیے، وہ ڈائریکٹ جاتی تھی، وہاں پہ میں یہی چیز دیکھتا تھا۔ لیکن اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر دیکھا نا تو یہ چیز، وہ جو اسکینڈل نکلا تھا نا، وہاں سے یہ بدنامی شروع ہوئی تھی۔ کیا یہاں پہ ٹرانسجینڈر کے لیے ایک ناول ہے، وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ دونوں بات چیت کر رہے تھے، اس نے کہا تھا کہ ٹرانسجینڈر اللہ نے کیوں بنایا؟ انہوں نے کہا شاید مجھے نہیں پتا۔ اس نے دوبارہ جواب دیا، اس نے کہا کہ اللہ نے تیسری مخلوق بنائی ہے اسی وجہ سے کہ وہ خوشی کو دور سے دیکھ سکیں۔ کیا وجہ ہے کہ ٹرانسجینڈر محفوظ نہیں ہے، کوئی عوام محفوظ نہیں ہے، وہ صحت کی کوئی سہولیات نہیں ہے، کس کو جا کے آپ بلیم کریں گے؟ ججز کو بلیم کریں گے؟ کیا اس ریاست کو بلیم کریں گے؟ جو ریاست خود کسی کے اوپر کوئی پوسٹ ڈالے، کوئی کچھ کرے، کوئی بات کرے، وہ اس کو اٹھا کے لے جاتے، کس سے جا کے فریاد کریں گے؟ میں آپ کو وہی بات کہنا چاہوں گا، قرآن، اللہ نے کہا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، آپ نے مر جانا ہے، آپ کس چیز سے روئیں گے؟ قاضی فائز صاحب والا میں معاملہ تھوڑا اٹھانا چاہوں گا کہ وہاں پہ شایان علی صاحب اور ان کے دوسرے پاکستان تحریک انصاف والوں نے جا کے احتجاج کیا۔ محسن نقوی صاحب نے یہ بتایا کہ ہم ان کا شناختی کارڈ بلاک کر رہے ہیں۔ ایک بات، پاکستان نے کیا دیا ہے عوام کو؟ شناختی کارڈ، وہ بھی آپ بلاک کر دیں گے، کیا ہوگا؟ وکیل کھڑے کریں گے اور کیا کریں گے، پھر جا کے دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ ایک ڈھونگ نچایا جا رہا ہے۔ قاضی صاحب خود ہی یہ کہتے رہے ہیں کہ وکیل کرنے کا حق، انجمن صادق کا حق، ہر چیز یہ قاضی صاحب کرتے رہے ہیں، کہاں ہیں پھر قاضی صاحب خود یہاں پہ کیوں نہیں رہے؟ کیا ہر چیز یہاں پہ موجود تھی؟ آواز اٹھانے کا، وکیل کرنے کا حق، سب چیزیں تھیں، تو کاروبار کا حق، سپریم کورٹ کے آنے کا حق، ہر چیز کا حق، تو کس سے جا کے فریاد کریں گے؟ کیونکہ قاضی صاحب خود کیوں نہیں رہے جہاں پہ؟ آج وہ خود ذلیل ہو رہے ہیں، ان کی بیگم یہ فرما رہی ہے کہ ہمیں بہت ذلیل کرے، ہمیں بار بار ذلیل کیا جا رہا ہے۔ تو قاضی صاحب ایک ہی بات ہے کہ آپ خود یہ نہ کرتے تو آپ کچھ بھی نہ ہوتا۔ 2 ججز ہیں، آپ کو پتہ ہے، ایک منصور علی شاہ صاحب جو کہ جہاد پہ گئے تھے اور لوگ تصویریں کھینچ رہے ہیں، اور دوسرے قاضی صاحب جو لان تان کر رہے ہیں عوام کو۔ عمران خان کے حوالے سے ایک میں خبر یہ دیتا چلوں کہ جو فوکل پرسن ہیں مریم نواز کے، انہوں نے کہا کہ میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ لندن کے اندر یہ پلان ہوا تھا کہ نواز شریف کے گھر کے اندر یہ میٹنگ ہوئی، تو انہوں نے کہا یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ عمران خان اور ارشد شریف صاحب کو قتل کر دینا ہے۔ ارشد شریف صاحب کو تو آپ نے قتل کر دیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ عمران خان کا بھی گولیاں چلائی تھیں، یاد ہوگا شاید، قتل کرنے کا ان کو وہ کیا تھا، واقعہ بنایا گیا تھا، لیکن اللہ نے ان کی شاید سن لی تھی، ارشد شریف صاحب کی شاید زندگی اتنی تھی۔ لیکن اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ لندن کے اندر جا کے آپ کی جو ہے وہ وہاں پہ آپ کی میٹنگ ہوگی، وہاں پہ آپ وہاں پاکستان کے فیصلے وہاں کیوں پر ہوں گے؟ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ فیصلہ کریں گے پاکستان کے اندر۔ کیا ایسا قانون آ گیا؟ کیا ایسی بھگدڑ ملک کے اندر مر چکی ہے؟ ایسا کیا چیز ایسا ملک کے اندر ہوئی ہے؟ بقول عمران ریاض کے میں آپ کو ایک اور بھی واقعہ پیش کر چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بلاگ کے اندر ڈسکس کیا، میں آپ کو وہاں پہ کاپی بتا دیتا ہوں۔ عمران خان کے جیل کے سیل کے اندر 4 لائٹیں لگائی گئی ہیں، 4 لائٹیں، جس کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں مچھیاں اور مچھر آ جاتے ہیں، مکھیاں، اور ان کی وجہ سے ان کو بہت ہی اذیت دی جا رہی، بہت ہی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب وہ کھانا کھاتے ہوں گے تب کیا ہوتا ہوگا؟ آپ نے کبھی نہیں سوچا؟ کیا وہ انسان نہیں ہے، وہ حیوان نہیں ہے؟ کیا وہ ایکس پرائم منسٹر نہیں ہے؟ کیا وہ انسان جینے کے اندر کیا آئین اس کا اجازت نہیں دیتا ہے؟ کس چیز کے بارے میں؟ کیا سپریم کورٹ اس کو اجازت دیتے؟ جو پاکستان کا آئین ہے وہ اجازت نہیں دیتے؟ کس چیز، کون سی چیز ہے، کیا چیز ہے؟ کیا وہ ان کو اجازت نہیں دیتے؟ وہ ایک حیوان ہے؟ کیا اس کو کس چیز کی ایک سزا دی جا رہی ہے؟ اسی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے کہ وہ انہوں نے عوام کو چھوڑ دیا، اسی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے؟ کیا جب میں آپ کو پھر ایک ہی چیز ہوتی ہے، جو الیکشن ہوتا ہے نا، جو انصاف کو جو کہتے ہیں نا کہ عوام کو جو آواز ہوتی ہے وہ آپ کو دی جاتی ہے۔ جس طرح ایک نوالا ہوتا ہے نا، وہ اپنے گلے کے اندر ڈال کے نا میدے کے اندر جاتا ہے نا،
انہوں نے وہ نوالا جو ہے وہ آپ کے حلق سے بھی نکال دیا. میں الیکشن سے بات کر رہا ہوں، وہ الیکشن جو ہے نا وہ چوری کروا دیا. تو کس چیز سے جا کے فریاد کریں گے؟ مشرف بیگم صاحبہ نے کہا کہ جی عمران خان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے ملاقات کے اندر میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ انہوں نے کہا بارش نہیں ہوئی. بارش یہ جو پودے ہیں یہ مرجھائے ہوئے ہیں. پودوں سے مراد یہ آپ کے عوام ہیں، آپ لوگ ہیں جو مرجھائے ہوئے ہیں اور ان کو پانی کی ضرورت ہے. کل ڈیل کے 2 ہفتوں کے بارے میں ڈیل کے بارے میں سلسلہ کیا جا رہا ہے کہ جو ڈیل ہونے والی، اگر ڈیل نہ کی تو ہم ملٹری کورٹ کے اندر نجم سیٹھی صاحب نے انکشاف کیا خان صاحب سے کہ خان صاحب نے اگر ڈیل نہ کی تو ان کے ساتھ ملٹری کورٹ کے اندر لے جایا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا، خان صاحب نے ٹویٹر کے اندر بیان کیا، اس نے کہا ہمارا مینڈیٹ واپس کرو، تمام پریزنر کو واپس کرو، جو عوام ہے وہ ان کو بعد میں کرو. بات رول آف لا ہونا چاہیے. یہ 3 چیزیں انہوں نے بتایا. بات ان کی صحیح ہے. تینوں چیزیں ہوں گی تو ملک کے اندر کیا ہوگا؟ قانون کی بالادستی جو نہیں کر رہے آپ لوگ، قانون کی بالادستی ہوگی تو ملک بھی جا کر آپ پی اے یہ بیچنے جا رہے ہیں. جو کہا جاتا ہم نے بڑی مشکلوں کے ساتھ دوست کو ایک گفٹ لیا تھا وہ آپ بیچنے 10 ارب کا، آپ نے 40 ارب کی آپ نے فائر بال لگا دی، 10 ارب کا وہ بیچنے جا رہے ہیں. کیا ملک کے اندر اتنی کوئی کمی ہوگی ہے؟ کیا ملک کے اندر اتنے ذخائر موجود نہیں ہیں کہ وہ پی اے بیچنے جا رہے ہیں اور اس کو ایئر پنجاب کا نام دینے جا رہے ہیں؟ کچھ شرم کرے، کچھ حیا کرے. یہ ملک ایسے نہیں چلنا. ملک 25 کروڑ کا عوام ہے. آپ نے اس کے ساتھ آپ کے اندر آپ کے ہاتھ میں اگر اقتدار آ گیا نا تو آپ اس کو روندے چلے جائیں. اس طرح نہیں ہوگا کہ یہ ایک عوام ایک پڑھی لکھی عوام نہیں ہے اور اس کو کچھ بھی کرتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے. ایسا بالکل نہیں. آپ کو سوچنا ہوگا. آپ کو